اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 24 مارچ سن 2023 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد، ٹلفورڈ، سرے، UK۔ سوال نمبر 1، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ 23 مارچ کا دن جماعت احمدیہ میں یوم مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کل 23 مارچ تھی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق بھیجے ہوئے زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے آنے اور اس کے ذریعہ سے ایک جماعت کے قیام کی خبر دی گئی ہے۔ اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں سورہ جمعہ کی ان آیات کی وضاحت اور جو مختلف نشانیاں آنے والے کے زمانے کی بتائی گئی تھیں اور جو مختلف پیش گوئیاں تھیں اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا دعویٰ کیا تھا، وہ مختصراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کروں گا۔ سوال نمبر 2، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور جماعت احمدیہ کی صحابہ رضوان اللہ عنہم سے مشابہت کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب، حضور نے فرمایا کہ جیسا کہ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور پیشگوئیاں مشاہدہ کیں، ایسا ہی وہ بھی مشاہدہ کریں گے اور درمیانی زمانہ کو اس نعمت سے کامل طور پر حصہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوا کہ 1300 برس بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا دروازہ کھل گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ خسوف کسوف رمضان میں موافق حدیث دارقطنی اور فتاوی ابن حجر کے ظہور میں آ گیا، یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان میں ہوا، اور جیسا کہ مضمون حدیث تھا اسی طرح پر چاند گرہن اپنے گرہن کی راتوں میں سے پہلی رات میں اور سورج گرہن اپنے گرہن کے دنوں میں سے بیچ کے دن میں وقوع میں آیا، ایسے وقت میں کہ جب مہدی ہونے کا مدعی موجود تھا، اور یہ صورت جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا ہوا کبھی وقوع میں نہیں آئی، کیونکہ اب تک کوئی شخص نظیر اس کی صفحہ تاریخ میں ثابت نہیں کر سکا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ سے کہ کبھی ایسا ہوا ہو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر ذو السنین ستارہ بھی جس کا نکلنا مہدی اور مسیح موعود کے وقت میں بیان کیا گیا تھا، ہزاروں انسانوں نے نکلتا ہوا دیکھ لیا، دمدار ستارہ۔ ایسا ہی جاوا کی آگ بھی لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کی۔ ایسا ہی طاعون کا پھیلنا اور حج سے روکے جانا بھی سب نے بچشم خود ملاحظہ کر لیا۔ ملک میں ریل کا تیار ہونا، اونٹوں کا بیکار ہونا، یہ تمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے جو اس زمانہ میں اسی طرح دیکھے گئے جیسا کہ صحابہ نے معجزات کو دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس آخری گروہ کو منہم کے لفظ سے پکارا، تا یہ اشارہ کرے کہ معائنہ معجزات میں وہ بھی صحابہ رضوان اللہ عنہم کے رنگ میں ہی ہیں۔ سوچ کر دیکھو کہ 1300 برس میں ایسا زمانہ منہاج نبوت کا اور کس نے پایا؟ اس زمانہ میں جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ سے مشابہت ہے۔ وہ معجزات اور نشانوں کو دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے دیکھا۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین پاتے ہیں جیسا کہ صحابہ نے پایا۔ وہ خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور بد زبانی اور قطع رحم وغیرہ کا صدمہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ صحابہ نے اٹھایا۔ آج بھی یہی حالت ہے۔
وہ خدا کے کھلے کھلے نشانوں اور آسمانی مددوں اور حکمت کی تعلیم سے پاک زندگی حاصل کرتے جاتے ہیں، جیسا کہ صحابہ نے حاصل کی۔ بتیرے ان میں سے ہیں کہ نماز میں روتے اور سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ روتے تھے۔ بتھیرے ان میں سے ایسے ہیں جن کو سچی خوابیں آتی ہیں اور الہام الہی سے مشرف ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ ہوتے تھے۔ بتھیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے مالوں کو محض خدا تعالیٰ کی مرضات کے لیے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کئی پاؤ گے کہ جو موت کو یاد رکھتے اور دلوں کے نرم اور سچی تقوی پر قدم مار رہے ہیں، جیسا کہ صحابہ کی سیرت تھی۔ وہ خدا کا گروہ ہے جن کو خدا آپ سنبھال رہا ہے اور دن بدن ان کے دلوں کو پاک کر رہا ہے اور ان کے سینوں کو ایمانی حکمتوں سے بھر رہا ہے اور آسمانی نشانوں سے ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جیسا کہ صحابہ کو کھینچتا تھا۔ غرض اس جماعت میں وہ ساری علامتیں پائی جاتی ہیں جو آخرین منہم کے لفظ سے مفہوم ہو رہی ہیں، اور ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ ایک دن پورا ہوتا۔ فرمایا، اور آیت آخرین منہم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا کہ یہ جماعت مسیح موعود کی صحابہ کی جماعت سے مشابہ ہے، ایسا ہی جو شخص اس جماعت کا امام ہے وہ بھی ذلی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے، جیسا کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کی صفت فرمائی کہ وہ آپ سے مشابہ ہوگا، اور دو مشابہت اس کے وجود میں ہوں گی۔ ایک مشابہت حضرت مسیح علیہ السلام سے جس کی وجہ سے وہ مسیح کہلائے گا، اور دوسری مشابہت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وجہ سے وہ مہدی کہلائے گا۔ سوال نمبر 3، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کی بابت کیا بیان فرمایا؟ فرمایا، آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے زمانہ کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اور زمین کو طرح طرح کے فسق اور معصیت اور گمراہی سے بھرا ہوا پا کر مجھے تبلیغ حق اور اصلاح کے لیے مامور فرمایا، اور یہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس دنیا کے لوگ 13ویں صدی ہجری کو ختم کر کے 14ویں صدی کے سر پر پہنچ گئے تھے، تب میں نے اس حکم کی پابندی سے عام لوگوں میں بذریعہ تحریری اشتہارات اور تقریروں کی یہ ندا کرنی شروع کی کہ اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، تا وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو اصلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں، اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی میرے پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو اس امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے سے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ اور مکالمات الہیہ اور مخاطبات رحمانیہ اس صفائی اور تواتر سے اس بارے میں ہوئے کہ شک و شبہ کی جگہ نہ رہی۔ ہر ایک وحی جو ہوتی تھی ایک فولادی میخ کی طرح دل میں دھنستی تھی، اور یہ تمام مکالمات الہیہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیوں سے بھرے ہوئے تھے کہ روز روشن کی طرح وہ پوری ہوتی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اور ایسے زمانہ میں جب کہ خدا شناسی کی روشنی کم ہوتے ہوتے آخر ہزارہا نفسانی ظلمتوں کے پردہ میں چھپ جاتی ہے، بلکہ اکثر لوگ دہریہ کے رنگ میں ہو جاتے ہیں اور زمین گناہ اور غفلت اور بے باکی سے بھر جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال اور عزت تقاضا فرماتی ہے کہ دوبارہ اپنے تئیں لوگوں پر ظاہر فرماوے، سو جیسا کہ اس کی قدیم سے سنت ہے،
ہمارے اس زمانہ میں جو ایسے ہی حالات اور علامات اپنے اندر جمع رکھتا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر اس تجدید ایمان اور معرفت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور اس کی تائید اور فضل سے میرے ہاتھ پر آسمانی نشان ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کے ارادہ اور مصلحت کے موافق دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور غیب کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، اور حقائق اور معارف قرآنی بیان فرمائے جاتے، اور شریعت کے معضلات و مشکلات حل کیے جاتے ہیں۔ اور مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے، کہ میں اس کی طرف سے ہوں، اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں، اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا، جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے۔ اس نے مجھے 14ویں صدی کے سر پر تکمیل نور کے لیے مامور فرمایا، اور اس نے میری تصدیق کے لیے رمضان میں خسوف کسوف کیا، اور زمین پر بہت سے کھلے کھلے نشان دکھلائے جو حق کے طالب کے لیے کافی تھے، اور اس طرح اس نے اپنی حجت پوری کر دی۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مسیح و مہدی ہونے کی بابت کیا بیان فرمایا؟ آپ ایدہ اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ منسوب کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں غیروں کی طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنا ان کا حق ہے کہ ہم کیوں کر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا قبول کر لیں، پھر اس پر دلیل کیا ہے کہ وہ مسیح موعود تم ہی ہو؟ ٹھیک ہے، زمانہ پہچان ہے، حالات بھی ایسے ہیں، سب کچھ ہے، اور نشانیاں بھی ظاہر ہیں، لیکن یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ مسیح موعود تم ہی ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے اور جس ملک اور جس قصبے میں مسیح موعود علیہ السلام کا ظاہر ہونا قرآن شریف اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور جن افعال خاصہ کو مسیح کے وجود کی علت غائی ٹھہرایا گیا ہے، اور جن حوادث ارضی اور سماوی کو مسیح موعود علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی علامات بیان فرمایا گیا ہے، اور جن علوم اور معارف کو مسیح موعود علیہ السلام کا خاصہ ٹھہرایا گیا ہے، وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور میرے زمانے میں اور میرے ملک میں جمع کر دی ہیں۔ حادثات بھی ہو رہے ہیں، بیماریاں بھی آ رہی ہیں، زلازل بھی آ رہے ہیں، آسمانی نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں، میرا دعویٰ بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے نشان بھی دکھا رہا ہے، تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ میں نہیں ہوں؟ یہی تو دلیل ہے۔ وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور میرے زمانے میں اور میرے ملک میں جمع کر دی ہیں، اور پھر زیادہ تر اطمینان کے لیے آسمانی تائیدات میرے شامل حال کی ہیں، اور آسمانی تائیدات میں آپ علیہ السلام نے بتایا کہ دمدار ستارے، سورج چاند گرہن، طاعون کا پھیلنا، زلزلے آنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مخالفین احمدیت کے انجام کی بابت کیا بیان فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ ڈاکٹر ڈوئی جو امریکہ اور یورپ کی نگاہوں میں بادشاہوں کی طرح اپنی شوکت اور شان رکھتا تھا، اس کو خدا نے میرے مباہلہ اور میری دعا سے ہلاک کیا، اور ایک دنیا کو میری طرف جھکا دیا، اور یہ واقعہ دنیا کے تمام نامی اخباروں میں شہرت پا کر ایک عالمگیر شہرت کے رنگ میں زبان زد عوام و خواص ہو گیا۔ پھر ایک اور نشان کے بارے میں آپ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک منصف مولوی غلام دستگیر قصوری کی کتاب کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے طور پر میرے ساتھ مباہلہ کیا، اور اپنی کتاب فیض رحمانی میں اس کو شائع کر دیا، اور پھر اس مباہلہ سے صرف چند روز بعد فوت ہو گیا، اور کس طرح چراغ دین جموں والے نے اپنے طور سے مباہلہ کیا اور لکھا
کہ ہم دونوں میں سے جھوٹے کو خدا ہلاک کرے گا، اور پھر اس سے صرف چند روز بعد طاعون سے ماں اپنے دونوں لڑکوں کے ہلاک ہو گیا۔ سوال نمبر 6، حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ کے آخر پر الفضل انٹرنیشنل کی بابت کیا بیان فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ کل 23 مارچ سے الفضل انٹرنیشنل، جو ہفتہ وار بلکہ ہفتہ میں 2 دفعہ شروع ہو گیا تھا، اب وہ روزنامہ الفضل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اردو جاننے والوں، پڑھنے والوں کو اس کو پڑھنا بھی چاہیے، خریدنا بھی چاہیے، سبسکرائب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فیض اٹھانے کی سب کو توفیق دے، اور الفضل میں لکھنے والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اعلیٰ مضامین لکھنے والے ہوں۔ آواز مرزا عمران احسن۔